بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، یہ دل کے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ڈر دل میں، اللہ فرماتے ہیں ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ ڈر دل میں اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہونا چاہیے، امید اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر کوئی حرف آخر چیز ہو سکتی ہے تو وہ یا قرآن ہو سکتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے۔ کسی تیسرے شخص کی کوئی رائے، کبھی کوئی جہاں بھی کوئی کیوں نہ ہو، اس کی رائے حرف آخر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے خطا کا احتمال ہے۔ اسی طرح فتنہ عذاب کے معنی میں بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں، یعنی برے کاموں کے پاداش میں اگر اللہ نے کسی کو عذاب میں مبتلا کیا تو اس کو بھی فتنے کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین سید الاولین والآخرین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے گمراہ رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ ہدایت کا کام اور عمل ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا، اور آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس آیت کی تفسیر اور مثال بھی دیکھی اور سنی ہوگی، لیکن جب کوئی بڑی شخصیت ہدایت سے بہرہ مند ہوتی ہے تو ہدایت جو اللہ رب العالمین نوازتا ہے اس ہدایت کو اور اس حق کو بھی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے اسی آیت کی تفسیر اور مثال، زندہ مثال کے طور پر اس بزم کے آخری خط مقرر ڈاکٹر سید شفیق الرحمان صاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور قبل اس کے کہ میں جناب کو دعوت خطاب دوں، میں مختصر طور پر آپ کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر موصوف صاحب کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب ضلع خانیوال سے ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے آپ کا پورا خاندان کفر و شرک اور بدعت و خرافات کی دلدل میں جکڑا ہوا تھا، اور آپ ان بدعت و خرافات کس طرح سے ان کے گھر کے اندر موجود تھیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے والد محترم نے ان کے پاؤں میں کڑا ڈال کر کے حسین کا ملک بنا کر کے چھوڑ دیا، کیونکہ ان کے والد محترم کو جتنی اولاد ہوا کرتی تھی ان کا انتقال ہو جاتا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو ان کے پاؤں میں کڑا ڈال کر کے حسین کے نام پر چھوڑ دیا۔ یہ کوئی جامعہ یا اسلامی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل نہیں ہیں، انہوں نے اپنی تعلیم انگریزی میڈیم سے حاصل کی۔ آپ MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے پاکستان کے مشہور عالم دین حافظ اور پروفیسر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جمعے کے خطبوں میں موصوف کی شرکت ہوئی، اور ان کے خطبے سننے کے بعد ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آئی اور ایک انقلاب آیا، اور اس انقلاب نے ان کی زندگی کی کایا پلٹ دی، اور وہ جو شرک و بدعات کا گڑھ تھے اور شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے تھے، آج بہت ساری ایسی کتابیں لکھ کر کے ہمارے اور آپ کے ایمان کو تجدید کر رہے ہیں۔ یہ ہیں ڈاکٹر سید شفیق الرحمان صاحب۔ آپ اس وقت ریاض کے اندر ایک ہسپتال میں بطور معالج اور طبیب کے کام کر رہے ہیں، اور آپ کی بہت ساری تصنیفات بھی ہیں، جن میں سب سے مشہور نماز نبوی ہے، اور مگر میں شاید اگر یہ کہوں کہ اردو زبان میں اتنی مدلل کتاب نماز کے موضوع پر ابھی تک نہیں آئی تھی،
تو شاید غلط نہ ہوگا۔ بڑی ہی اہم کتاب ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس طریقے سے موصوف کی ایک اور کتاب ہے تجدید ایمان کے نام سے، یہ بھی بہت ہی اہم ترین کتاب ہے۔ ان دونوں کتابوں کے ترجمے بھی انگلش میں ہو چکے ہیں اور شائع ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے غیر اللہ کی پکار کی شرعی حیثیت، اسلامی آداب زندگی، یہ چند آپ کی تصنیفات ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی۔ میں اس مختصر سے تمہید کے بعد میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے میں التماس کرتا ہوں اور انہیں خطاب کے لیے دعوت سخن کے آئیں اور اپنے موضوع کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ بھائیو، موت ایک کٹل حقیقت ہے۔ زندگی جو اصل زندگی ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ یہ زندگی ختم ہو جانے والی زندگی ہے، بڑی عارضی زندگی ہے۔ 60-70 سالہ زندگی کا اس زندگی سے کوئی نسبت ہی نہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اصل فکر ہمیں اسی زندگی کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں جو مالک کا امتحان ہے، جو زندگی میں ایک دفعہ ہوگا، جس کی بھائیوں سپلیمنٹری نہیں ہے، ری چانس نہیں ملے گا کہ یہ کہا جائے کہ جاؤ اور دوبارہ تیاری کر کے آؤ اور دوبارہ امتحان پاس کر لینا۔ نہیں بھائیوں، اس کے لیے ری چانس نہیں ہے۔ پہلا اور آخری موقع جو ہمیں ملا ہے، اس کے بعد مالک کی حضور اس کا رزلٹ نکلے گا کہ ہم زندگی بھر کیا کرتے رہے۔ کامیاب ہونے کی صورت میں ہمارے لیے بہترین انعامات ہیں۔ جنت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتیں ہیں اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، حوریں ہیں۔ کون سی چیز ہوگی جو انسان چاہے گا وہاں موجود نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، کسی دل نے نہیں سوچی۔ پھر جنت کے درجے ہیں، ان درجوں کے لیے محنت کرنا اور اس کامیابی کے لیے محنت کرنا۔ اور پھر بھائیوں، ناکام ہونے کی صورت میں بدترین عذاب ہے، ایسا عذاب ہے جس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آگ میں جلنا، دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز آگ ہوگی اور اس میں جلنا ہوگا۔ مالک فرماتے ہیں کہ ایک کھال جل جائے گی، مالک دوسری کھال پیدا کریں گے، عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ کھولتا ہوا پانی ہوگا، جب وہ چہرے کے قریب آئے گا چہرے کی کھال اس میں گر جائے گی، انسان گھونٹ بھرے گا، اس کی آنتیں باہر آ جائیں گی۔ تو یہ جو نتیجہ نکلے گا، یہ جو کامیابی اور ناکامی ہوگی، یہ کس بنیاد پر ہوگی؟ بھائیو، توحید کی بنیاد پر۔ اگر ہم نے اللہ پر صحیح ایمان لے آئے، صحیح ایمان کا مظاہرہ کیا، تو یقیناً کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک حق اللہ کا بندے پر اور ایک بندے کا اللہ پر۔ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر وہ شرک نہ کرتا ہو اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کے دن نجات کس بات پر ہوگی؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج ہم نے کیا ہے، جہاد ہم کرتے ہیں، آخر وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا کلمہ ہے جس پر نجات ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمہ ہے جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا۔
ابو طالب کو کس بات کی دعوت دی تھی؟ اس کے آخری وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو کہا چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دو، قیامت کے دن میں اللہ کے حضور آپ کی گواہی دوں گا۔ اور ابو طالب نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو بھائیو یہ وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر نجات ہوگی، جس کی بنیاد پر قیامت کے دن پاس اور فیل ہونے کے فیصلے ہوں گے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے اس زندگی کی ہونی چاہیے، سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ بھائیو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ قربانیاں، یہ عمرے، یہ سب اسی وقت درست ہوں گے، اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا، جب اللہ پر ایمان صحیح ہوگا۔ دیکھیے سورۃ الانعام میں اللہ نے نبیوں کے نام لیے، اور انبیاء کون سے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، جلیل القدر نبی ہیں۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ان کی تعریفیں کی، کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک تھے۔ اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ تعریفیں کرنے کے بعد مالک قانون کی انتہائی بالادستی ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ قانون کی انتہائی بالادستی، معصوم ہستیاں جن کی ساری زندگی مالک کی توحید بیان کرنے میں گزری، مالک کی توحید کو انہوں نے بیان کیا، لیکن مالک نے بتا دیا کہ اپنے نمازوں پر فخر نہ کرنا، حج اور عمرے پر فخر نہ کرنا۔ قانون کی بالادستی یہ ہے کہ انبیاء کے اعمال کے ساتھ بھی اگر شرک ہوا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس شرک کے لیے کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ سورۃ الاعراف میں دیکھیے مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا اور اس سے اس بات کا اقرار لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور پوری دنیا نے، میں نے اور آپ نے اس بات کا اقرار کیا، بلا شاہدنا، کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے دو عذر دور کیے۔ پہلا عذر ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین،